جتنی بات ہوتی نہیں ہے اس سے زیادہ کہہ جاتا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اپنی پوزیشن چینج کریں. اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کافی حد تک جو ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے. اگر آپ کا بیوی یا ہسبینڈ کے ساتھ گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تو آپ کو وہ جگہ, وہ کمرہ اس وقت چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ جیسے ہی وہ کمرہ یا اس جگہ پر آپ رہیں گے تو وہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجی پیدا کرے گا, آپ کو اس چیز کی یاد دلائے گا اور اس سے جو ہے وہ پرابلم پیدا ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی حادثہ ہوا ہو, کوئی مسئلہ ہوا ہو, آپ دوبارہ اس جگہ پر جائیں تو وہی یادیں, وہی حادثہ, وہی پریشانی آپ کو دوبارہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کچھ وقت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیں, تو پھر بھی آپ کی نفرت, غصہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا. اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے سیلف کنٹرول کے ساتھ, کیونکہ ہمارے معاشرے کا آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ڈائیورس کی صورت میں, طلاقوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو مینیج نہیں کر پا رہے, ہم اپنے ڈفرینسز کو مینیج نہیں کر پا رہے, ہم اپنی بات کو جس طرح سے بیان کرنا چاہیے, پیش کرنا چاہیے, وہ پیش نہیں کر پا رہے. ہمیں دوسروں کی جگہ پر جا کر چیزیں جس طرح سوچنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, ہم وہ نہیں کر پا رہے. ہم اپنی پرسیپشن کو ہی ریئلٹی سمجھتے ہیں, ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ہی ریئلٹی سمجھتے ہیں, ٹروتھ سمجھتے ہیں, اور اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ یا الٹیمیٹ ریئلٹی کہہ دیتے ہیں. اور پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے تعلقات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں, ہماری پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان پرسنالٹی کلیشز کو, آفس کے ڈفرینسز کو, کانٹریکٹس کو پازیٹیولی لیں. اگر یہ پوزیشن رہے گی کہ میاں بیوی کو فتح کرتا رہے اور بیوی میاں کو فتح کرتی رہے تو آخر کار فتح کوئی بھی نہیں ہوگا, بلکہ جو ہے وہ آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ کے بچے آپ کے خلاف ہو جائیں گے, آپ کے بچے کے اندر ٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا, اعتماد پیدا نہیں ہوگا, ان کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. اور جو والدین اپنے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دے سکتے, وہ اگر ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو ان بچوں کو کانفیڈنس اور اعتماد جو ہے وہ نہیں دے سکتی. تو لہٰذا اس بات کے اوپر آپ غور و فکر کریں, اس کے اوپر انالیسس کریں, اپنا چیزوں کو ریوائنڈ کریں, ریپلے کریں کہ آپ کی جو لوگوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں, تعلقات ہیں, وہ کیسے ہیں, اور آپ کو کانفلکٹ مینیج کرنا آتا ہے یا نہیں آتا, آپ کو اپنے اینگر کے اوپر کنٹرول ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اپنے اینگر کو مینیج کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو مینیج کر سکتے ہیں, اپنے ذہن میں پائے جانے والے انٹلیکٹ کو, جو آپ کے پاس علم ہے, اس کو مینیج کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کی پرسنالٹی ڈیولپڈ رہے گی. ورنہ وہ ڈیولپڈ پرسنالٹی ساری زندگی کلیشز کا شکار ہو جائے گی. اگر آپ آپ ڈیولپمنٹ کے فیز میں رکھنا چاہتے ہیں تو زندگی میں کم سے کم کلیشز کریں, زندگی میں کم سے کم لوگوں سے نفرت کریں, زندگی میں کم سے کم نیگیٹو انرجی لیں. کیوں؟ اگر جہاں پر ریزسٹنس ہوگی وہاں پر جو ہے وہ آپ کا وقت ضائع ہوگا, آپ کی انرجی ضائع ہوگی. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ریزسٹنس کم سے کم آپ فیس کریں, کم سے کم اختلافات کی جانب جائیں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. کیونکہ دو لوگوں کے مابین جو تیسری آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ تعلق ہوتا ہے, اور اس تعلق کی اتنی اہمیت ہے کہ پیسہ ضائع ہو جائے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں, وقت ضائع ہو جائے تو کچھ مسئلہ ہے, کریکٹر ضائع ہو جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اگر تعلق ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں, irreversible لاس ہے. کیونکہ ایک تعلق کے ٹوٹنے سے ایک خاندان ٹوٹتا ہے, اور ایک خاندان کے ٹوٹنے سے سوسائٹی کا ایک پورا یونٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, اور جب ایک یونٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس سے پوری سوسائٹی پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے ان معاملات کو اچھے طریقے سے کونسلنگ کے ذریعے سے, کنسلٹنسی کے ذریعے سے, اچھے مشوروں کے ذریعے سے, اچھی بات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ اپنے ان مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, پھر ان کے سلوشن پر فوکس نہیں کریں گے, تو آپ جو ہے وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہاں, ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اس وقت حل سامنے نہیں آ رہا ہوتا یا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کا اصول یہ ہے کہ دی پرابلم وچ ہیز ناٹ سولوشن از ناٹ اے پرابلم. یعنی کہ جو مسئلہ اس وقت سولوشن اپنے سامنے نہیں لا رہا, اس کو آپ ایز اے پرابلم نہ لیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو بیک آف دا مائنڈ رکھ لیں, اپنے بیگ میں رکھ لیں, اپنے کمرے میں رکھ لیں کہ یہ ابھی موجود ہے, بٹ آئی ہیو ٹو سارٹ اٹ. اللہ کرے گا کہ بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ وقت بھی کر دیتا ہے, لیکن جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو کبھی بھی لنگر آن نہ کریں.
کبھی بھی اس سے آنکھیں نہ چرائیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے جو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وفا کی لاج میں مجھ کو نبھا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ انا کی جنگ لڑتے رہیں گے تو اس میں اینڈ پر جدائی ہی ہے، اینڈ پر تقسیم ہی ہے، نفرت ہی ہے، ناکامی ہی ہے۔ تو لہٰذا ڈونٹ بی ایگوئسٹک۔ درخت کی شاخ کا جو نرم حصہ ہوتا ہے پھل اسی پر لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے۔ لوگوں کو معاف کریں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور ان کے ساتھ امور میں مشورہ کریں، اور پھر جب فیصلہ کر لیں تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں۔ یعنی کہ اس کے اندر ہمیں کیا بات ملتی ہے کہ اگر آپ نے ٹیم ورک بنانا ہے، اگر آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اگنور کرنا ہوگا۔ آپ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین پالیسی اگنور کرنا ہے، نفرت کرنا نہیں ہے۔ چیزوں کو وقت دیں۔ اگر آپ آج ہی اپنے بارے میں سوچیں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سال پہلے آپ صحیح سمجھتے تھے آج آپ سمجھتے ہوں گے صحیح نہیں ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو 5 سال پہلے آپ سمجھتے تھے کہ صحیح ہیں لیکن آج آپ کو فیل ہوگا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایکسکلوزیو نہ کریں چیزوں کو، تھوڑا سا ویکیوم رکھا کریں، انسان کو تھوڑا سا لحاظ کیا کریں، انسان کے ساتھ انسانوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جب زندگی میں معاف کرنا سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت کچھ دیں گے۔ لوگوں کو اتنا دکھ دیں جتنا دکھ لینا برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دکھ لینا برداشت نہیں کر سکتے تو لوگوں کو دکھ بھی نہ دیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور اس کے اندر یہ جو سائیکل ہے دنیا کا، زندگی کا، یہ گھوم رہا ہے۔ آج آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو کل آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ آج آپ کسی سے نفرت کریں گے تو کل آپ سے کوئی نفرت کرے گا، اور اگر دنیا کے اندر نہ بھی ہوا تو ہمارا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ لوگوں سے محبت کریں، محبت بانٹیں، لوگوں کو معاف کریں۔ حدیث مبارکہ میں کہا گیا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ لوگوں میں محبت بانٹیں گے، لوگوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے سیشن کے بعد آپ اپنی زندگی کے اختلافات کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے خاندان کا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔